اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف کوئی ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور محنت کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، آیت تو ایک میں نے پڑھی ہے، لیکن اس میں بہت سارا مضمون پنہا ہے، اور وہ تمام مضمون ہماری کامیابی کے لیے ہے، ہماری کامیابی کی وجوہات، ذرائع ہمیں بتا رہا ہے۔ لعلکم تفلحون، آخری جو جملہ ہے وہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس جو پروگرام اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، اس پر عمل کرنے سے ہماری فلاح یقینی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر آپ دیکھیں تو مضمون جو سابقہ مضمون ہے وہ تقریباً اہل کتاب کا آ رہا ہے، اور اہل کتاب کے جو انہوں نے کمی کی تھی اپنے اعمال میں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ سبق تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں سامعین کرام بات کی تھی، لیکن آج بھی میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا بیان کروں گا تاکہ ہم پہ واضح ہو جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، یا فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یا ایسے نہیں ہیں۔ دیکھیں، دو ہی صورتیں ہیں، ایمان ہے یا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دوستی ہے یا اس سے جنگ ہے۔ اس کے مابین کوئی راستہ تو نہیں ہے سامعین کرام۔ بھئی آپ اگر دوستی نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مصروف ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی جو لوگ اولیاء اللہ ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ یا اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ایمان کا حق ہے، اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ میں اس لیے اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں اور تھوڑا سا دوبارہ اس پہ بات کر رہا ہوں کہ آج مجھے نہیں معلوم، اتنا میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں، اس کے دین سے غافل ہیں، اس کی یاد سے غافل ہیں، تقوی ہماری زندگی سے غائب ہو گیا ہے۔ اللہ کا تقوی بہت بڑی چیز ہے سامعین کرام۔ تو ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو بس ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہماری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی ہے،
اصل میں جس طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے اسی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، اسی کی وہ سوچتا رہتا ہے اور اسی کے بارے میں وہ ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے تقریباً، اور پریشانیوں کی جو محور ہے اس کا یہ دنیا کی پریشانیاں ہیں۔ اب کسی کی پریشانیاں آپ دیکھیں نا، یعنی ہر ایک انسان تقریباً، الا ماشاء اللہ وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہر انسان پریشان ہے، اور اس کی پریشانیاں اگر آپ دیکھیں یا اس کی تشخیص کریں تو دنیا ہی کے گلے شکوے ہیں، دنیا ہی کی پریشانیاں ہیں۔ میری نوکری ہے، تنخواہ کم ہے، میری تعلیم کے مطابق نوکری نہیں ہے۔ اگر کوئی کاروباری ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی اس کا خاطر خواہ مجھے منافع نہیں ہو رہا۔ آج کل کاروبار مندہ جا رہا ہے، کام خراب ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، اور وسائل جو ہیں کم ہیں، جو یعنی میرے ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر اب ہر شخص کی، شادی شدہ اشخاص ہیں، ان کی اپنی مطلب پھر وہ ہے جو لوگ ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، بعض کہتا ہے یار میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے۔ بعض اب بیویوں کے جو گلے شکوے آپ دیکھیں نا، دو عورتیں جب بیٹھ جاتی ہیں تو بس زیادہ تر جو وہ، یعنی برا نہ منائیں جو عورتیں سن رہی ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ ناشکری ہوتی ہے ان کی باتوں میں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے میاں ایسا ہے، میرا گھر ایسا ہے، بچے ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ زیادہ تر اپنی جو ہے، کوئی یہ نہیں دیکھے نا، کوئی عورت جو ہے اپنی شکل پہ راضی نہیں ہے۔ میرا قد جو ہے وہ لمبا ہے، میرا قد ٹھکنا ہے، اور میرے ہونٹ پتلے ہیں، میرے ہونٹ موٹے ہیں، میری ناک ایسی ہے، میرے کان ایسے ہیں۔ یعنی زیادہ تر عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ بہترین ہے، آپ ان مسائل کی بجائے اپنی حقیقت کو کیوں نہیں سوچ رہے؟ تو بات یہ ہے کہ زیادہ تر توجہ جو ہے سامعین اکرام، یعنی میں جہاں تک اندازہ لگاتا ہوں تو ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے، اور کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے سوائے دنیا کے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک عظیم الشان ایونٹ آنے والا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا قیامت کا دن! ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ نبا میں ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے 17ویں پارے کے شروع میں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون لاہیۃ قلوبهم، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، انہوں نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ بات یہ ہے سامعین اکرام، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ان مسائل کی طرف دھیان نہیں ہے جو مسائل ہمیں پیش آنے والے ہیں۔ اب جو سب سے جلدی جو مرحلہ ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ جب لوگ مردے سے چلے جائیں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے آئیں گے اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیں گے، اس کی روح جو ہے واپس آ جائے گی اور اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ پوچھیں گے کہ بھئی کون ہے یہ؟ کہتے ہیں میں تو نہیں جانتا۔ لوگ کہتے تھے ایک شخص ہے، میں بھی کہتا تھا۔ پھر پوچھیں گے کہ بھئی تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا رب کیا ہے، رب کون ہے؟ وہ سارے باتوں کا ہا لا ادری میں جواب دے گا، میں تو نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بہت جلد سامعین اکرام یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جو مسئلہ آنے والا ہے حقیقی، اس کے متعلق سوچیں،
اس مسئلے کے متعلق سوچیں کہ اس کے حل کا وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا. قبر میں جو وقت آئے گا، یعنی جو وقت ہمارے سامنے پیش آنے والا ہے، اس وقت اس کو، یعنی اگر مصیبت کا وقت آ جائے اور فرشتے جو ایسی عذاب کے فرشتے آ جائیں اور ہاتھوں میں ان کے گزر ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے کالے ہوں گے اور لوہے کے گزر، اس وقت کو تو یعنی ان کو تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا مہجورا. اس دن فرشتوں کو تو دیکھ لیں گے آپ، لیکن اس دن کوئی خوشخبری والی بات نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے دور ہٹو دور ہٹو. دور ہٹائیں گے لیکن وہ ہٹ نہیں سکتے وہ فرشتے. تو بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ میں بات کر رہا تھا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. یا تو اس آیت کے ہم مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ میں مصروف ہیں اور فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں، یا نہیں پھیلا رہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی ہے. سچی بات کہیں سامعین کرام، میرے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرنے والا ہوں، وہ میرا دوست ہے، ہم بھی اس کے دوست ہیں، ہم اس کے دین کی پوری مدد کر رہے ہیں. ہمارا مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. ہم تو حضور کا مشن پورا کرنے کے لیے لگے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، اللہ کی رسی کو جو کہ قرآن ہے مضبوطی سے ہم نے تھام رکھا ہے. ہم تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں. نحن انصار اللہ اذ قال عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے نا، ان کا جو نعرہ تھا وہ ہمارا نعرہ ہے. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ. تو سامعین کرام، یا تو اس آیت کے ہم مصداق ہیں یا اس کے مصداق نہیں ہے، اور عملاً اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں مصروف ہے، فساد فی الارض میں مصروف ہے. دیکھیں فساد فی الارض کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد برپا ہے. کیوں؟ لوگوں کے اپنا کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فساد فی الارض کے مترادف ہے سامعین کرام. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کا اپنا فساد پھیلائے ہوئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواہشات نفس کا راستہ فساد والا نہیں ہے. نفس تو ہمیں، یعنی آپ دیکھیں نفس فساد کی جڑ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے کسی نے نفس کی اصلاح کا بیڑا نہ اٹھایا تو نفس اس کو چین سے رہنے دے گا، نفس اس کو جنت میں لے جائے گا، نفس اس کو اللہ کا دوست بنا دے گا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو بات یہ ہے سامعین کرام، اس بات پہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات سے خلاف ورزی، کل بھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھتا. اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو، آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول جو تمہارا رسول ہے اس کے اسوہ حسنہ پہ چلو، آپ کہتے ہیں میں اس پہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کہتے ہیں میں نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آپ کہتے ہیں میں نہیں کرتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے آزادی چاہیے، مجھے غلامی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے غلام بن جاؤ،
آپ کہہ رہے ہیں میری آزادی کہاں چلی جائے گی؟ استغفر اللہ. آپ اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی کو قبول کرنے پہ آپ تیار نہیں ہیں، غلامی کا پٹا آپ اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کی غلامی، عملاً رسول کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض نہیں تو اور کیا ہے؟ سامعین کرام، یہ باتیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جب اس کا آپ ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں کہ چلے جی دوسری آیت کا ترجمہ مجھے بتاؤ، اس کی تفسیر سکھاؤ مجھے. ایسی بات تو نہیں ہے. نہ اس لیے میں بیٹھا ہوں یہاں کہ بس قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ کے اس کی بس شان نزول کے مطابق اس کی تشریح کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے اور یہ عیسائیوں کے لیے ہے، یہ فلاں منافق کے حق میں نازل ہوئی، یہ فلاں صحابی کے حق میں نازل ہوئی. ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ اگر یہ سب ان کے لیے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ نہیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں اے رسول ان کو جو ان کی طرف نازل ہوا ہے. تذکرۃ وذکریٰ للمؤمنین، اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے. سامعین کرام، ایسا کبھی نہ سوچیں، اس انداز سے نہ سوچیں کہ یہ بس ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں. نہیں، قرآن آپ کے لیے میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ کے لیے. تو آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، تھوڑا سا آج کی آیت کی طرف آ جاتے ہیں. اور یہ آج کی آیت کچھ اگر آپ غور کریں اور قرآن کے اگر طالب علم ہیں آپ دیکھیں کہ نہ تو پہلے کوئی ایسی بات ہوئی ہے، یعنی اگر سرسری اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے یحاربون اللہ و رسولہ کی. یہاں ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کوئی ذریعہ ڈھونڈو. کوئی لگتا خاص میل نہیں جڑتا، لیکن ہے اصل چیز جو آج کی آیت ہے نا، اصل چیز ہے یہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ آج کی آیت جو ہے سامعین کرام، اگر اس پہ ہم نے عمل کر لیا، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا، تو پھر یہ ہے کہ یہ ہمارے کامیابی کی کنجی ہے. یہ آیت، یہ طریقہ کار اور یہ طرز عمل جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اگر ہم نے وہ طرز عمل اپنا لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ ہے، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور دنیا کی کامیابی، ہم تو دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں سامعین کرام، لیکن ہم دنیا کی کامیابی جو معیار ہے وہ چونکہ ہمارے ذہن الٹے ہو چکے ہیں، برا نہ منائیں، ہماری ذہنیت الٹی ہو چکی ہے، ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، تو ہماری کامیابی کا معیار جو ہے وہ بدل گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب زندگی کس کو کہتے تھے؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو رزق دیا گیا نپا تلا، اعمال اس کے اچھے ہوئے اور جلدی وہ اس دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی جلدی سے، اور تو وہ کامیاب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بہتات، روپے پیسے کی بہتات، دنیا کی بہتات. دیکھیں، میں بھی اس معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ بھی. آپ دیکھیں، کل 2-3 دن کی بات ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا اور وہ تقریباً میری عمر کا تھا، لیکن اس کا ایک
یعنی اب میں زیادہ تفصیلات نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی غیبت میں نہ آ جائے، اور نہ اشاروں میں یعنی اس کا کاروبار بھی میں بدل دوں گا اور اشاروں میں بات کروں گا، لیکن وہ حقیقت ہے جو میں بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، وہ حقیقت ہے۔ آدمی فوت ہو گیا، اس کا ایک بہت بڑا پلازا، بہت بڑے کاروباری مرکز میں بہت بڑا پلازا اور بہت بڑا کاروبار، میں کاروبار کا نام نہیں بتا رہا ورنہ لوگ جان جائیں گے۔ وہ مر گیا۔ مجھے تھوڑا سا، میں نے دنیا کی بے ثباتی پہ غور کیا کہ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے، اور وہ انسان شروع ہوا تھا یعنی معمولی کسی کاروباری ادارے میں، کسی کمپنی میں معمولی کلرک سے اس نے ابتدا کی تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنے کاروبار کو یعنی اتنا مستحکم کر لیا کہ وہ اپنی ایک ادارے کا مالک ہو گیا، اور بہت بڑا، مثال کے طور پہ میں یہ کہہ لوں کہ اربوں روپے کی اس نے جائیداد بنا لی، اور حساب کتاب تھا، بہت بڑا ادارہ بنا لیا۔ وہ چلا گیا ہے، اس کا کام چل رہا ہے، اس کے بھائی ہیں، وہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو ایک آدمی، تو وہ کام چل رہا ہے لیکن وہ چلا گیا۔ اب یہ دنیا کتنی بے وفا ہے، کتنی اس نے محنت کی، ایک ادارہ بنایا، ایک اربوں روپے کی جائیداد بنا لی، اور پھر یہ ہے کہ ابھی اس نے اس سے اتنا فائدہ بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اجل نے آ کے اس کا کام تمام کر دیا، اجل آ گئی اس کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آخر یعنی دنیا کی بے ثباتی پہ میں غور کرنے لگا، اور تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو معیار ہیں سامعین اکرام، یہ تھوڑے سے مختلف ہیں، تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے کہ تھوڑے سرمایے سے آپ 2-3 سال میں، مثال کے طور پہ سینکڑوں روپے سے آپ کاروبار شروع کریں، اور پھر 2-3 سال میں وہ کروڑوں روپے کی آپ جائیداد بھی بنا لیں اور حساب کتاب ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا کامیاب شخص تھا، بڑا خوش نصیب شخص تھا۔ یعنی اپنی ذہنیت کو دیکھیں، ہاں دنیاوی روپے کی یعنی یہ لعنتی دنیا کی ریل پیل، اس کی بہتات کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو لعنتی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یاد اگر نہ ہو تو یہ لعنتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ، اللہ کی یاد، مگر اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات، یہ نہیں، باقی دنیا ملعون ہے۔ یعنی اگر یہ نہ ہو تو دنیا ملعون ہے، دنیا لعنتی ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، ہمارا جو ذہنیت ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے اس کامیابی کے معیار سے جو اللہ اور اس کے رسول جس سے ہمیں روشناس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک مسافر ہو، راہ چلتے مسافر، یا اجنبی کی طرح رہو۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ سامعین اکرام جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس سب سے ہماری آنکھیں پھر جائیں گی، پیٹھ پھر جائے گی، قبر میں ہم لٹا دیے جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی اگر ہم نے حاصل بھی کر لی، حسب منشا اول تو حاصل نہیں کر سکتے، آپ دنیا کو حسب منشا حاصل نہیں کر سکتے، یہ بات طے ہے۔ ہر کسی کو اس کے حسب منشا دنیا نہیں مل سکتی، اتنی ملے گی جتنے آپ کے نصیب میں ہوگی۔ لیکن چلیں، یہ ساری دنیا کا مالک کوئی بن گیا اور اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تو اس کا حشر تو قارون کے ساتھ ہوگا، حامان و قارون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ قارون جو ہے وہ بھی بڑا پیسے والا تھا، اور کتنی دولت تھی سامعین کرام،
ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، مضبوط آدمیوں کی جماعت اس کے خزانوں کی صرف کنجیاں اٹھاتی تھی، لیکن وہ متکبر تھا، وہ اتراتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی کامیابی کی دلیل ہے، دنیا نہیں ہے سامعین اکرام، یہ دل و دماغ سے نکال لے یہ چیز۔ دنیا کی جو مفادات ہیں یہ متاع قلیل ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ یہ متاع قلیل ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، عارضی فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا جہنم ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ وہ معیار، وہ ذہن اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ان کے اصولوں کے یا ان کی فرامین کے مطابق اپنا ذہنیت بنا لے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی کامیابی دنیا میں کیا ہے؟ کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ کا رب جو ہے آپ سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے خدا کے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے ایسے بندوں پر۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ آج کی جو آیت ہے، آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اب ایک سوال میں یہ پیدا کرتا ہوں پھر اس کا جواب دوں گا کہ آخر یہ ایک آیت اس مضمون کے درمیان کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین، تمام شریعت، تمام دین کس لیے ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم واصل ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کر لیں۔ یہ دین کس لیے ہے؟ کہ آپ مقام احسان تک فائز ہو جائیں۔ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، مقام احسان، کیونکہ ان اللہ یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کو اور جو لوگ محسن ہیں، محسنین ہیں، جو صاحب احسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ایک بنیادی بات، یعنی اس کی تفصیل تو بہت ہے، لیکن یہ ساری شریعت، یہ پیغمبر آئے کیوں ہیں؟ یہ پیغمبر کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مخلوق کو اللہ سے واصل کرنے والے ہیں، مخلوق کو اللہ سے واصل کرنے والے ہیں، مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، مخلوق کو سیدھے راستے پر چلانے والے ہیں، مخلوق کو ایک نمونہ بتانے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چل کر یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی میرے طریقے کے مطابق تم چلو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہ بات عام طور پہ ایسی سوچی نہیں جا سکتی، یعنی سوچتے نہیں ہیں لوگ اس طریقے سے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، آخر یہ سب کچھ کس لیے ہے، اس بارے میں لوگ نہیں سوچتے۔ ویسے تو دین کی باتیں، بہت سے لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، سنتوں کی پیروی کی باتیں کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن اس حقیقی مقصود سے واقف
ایسا نہیں کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے۔ مقصود ایک ہے اللہ، رب ایک ہے اللہ، محبوب ایک ہے اللہ، معبود ایک ہے اللہ، مطلوب ایک ہے اللہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ذرائع ہے، پیغمبر ذریعہ ہے، یہ شریعت ذریعہ ہے، یہاں بھی آج ذریعے کی بات ہو رہی ہے، یہ ذرائع ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو، چلو محنت کرو اس کے بارے میں، کیونکہ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کر لو، کہ تم اس کے راستے میں محنت کرو تاکہ تم پہنچ جاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ کہ ہم واصل باللہ ہو جائیں، ہم واصل باللہ ہو جائیں، ہم فنا فی اللہ ہو جائیں، ہم بقا باللہ ہو جائیں۔ یہ کامیابی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈالر آ جائیں اور آپ کے ڈالر اکاؤنٹ کھل جائیں، پاؤنڈز کی اکاؤنٹ کھل جائیں۔ یہ فلاح نہیں ہے۔ یہ تو ایسا سونا چاندی جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اس کو تباہ کے ان لوگوں کو داغا جائے گا قیامت کے دن۔ یوم تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آج تو میرے ڈالر کے اکاؤنٹ ہے، آج تو میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع ہیں، آج میرے پاس خوب اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، آج میرے پاس سونے چاندی کی ڈھیر ہے۔ اس سونے چاندی کو دوزخ میں آگ کے یوم تکوی بہا فی نار جہنم، اس طرح کی آیت ہے، پوری مجھے یاد نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فتکوی بہا جباہہم، اس کی پیشانیوں کو، وجنوبہم وظہورہم، سائڈ پہ پیٹھ پہ ان کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے بھئی وہ سونا چاندی۔ سامعین کرام، یہ کوئی یعنی اس پہ مغرور کوئی نہ ہو جائے، اس پہ کوئی نہ اترائے کہ میرے پاس سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، اس پہ اترانے کی بات نہیں ہے۔ یہ اترانے کی بات نہیں ہے، اترانے کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اور عاجزی کو وہ پسند کرتا ہے، اور بندگی میں عظمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سب سے عاجز بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، عجز۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ تقوی، ذریعہ اور جد و جہد، تین باتیں اس آیت میں بتائی جا رہی ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آخر یہ سارا میلہ سجایا کیوں گیا ہے۔ اس میلے کا حاصل جو ہے وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا سامعین کرام۔ بات یہ ہے کہ ہم نے کامیابی اور ناکامیابی کا معیار جو ہے اس دنیا کو بنا رکھا ہے، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ اب دنیا جس نے بھی جتنی حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، اور جو ادھورا رہ گیا دنیا کے حساب سے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا نقصان میں، گھاٹے میں پڑ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار جو ہے دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ نفع اور نقصان اس کا پتہ جو ہے قیامت کے دن چلے گا سامعین کرام، قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن،
جس دن میں تمہیں جمع کروں گا، جمع کرنے والے دن یہ فائدے اور نقصان کا، گھاٹے اور فائدے کا وہاں پتہ چلے گا۔ وہ تغابن کا دن تو وہ ہے، قیامت کا دن ہے۔ اور سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم تو آخرت کے لیے مومن جیتا ہے، رب کے دیدار کے لیے یہ جیتا ہے، رب کی ملاقات کے لیے یہ جیتا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں سجائی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ پیغمبران کرام دعوت اللہ کرنے والے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعن۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ھذہ سبیلی، میرا تو آمد کا مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ لوگوں چلو، اللہ کی طرف چلو، اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کہتا ہے یہ راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں پہ، ٹیڑھے راستوں پہ نہ چلو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تک تو سیدھا راستہ جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ ہم تو ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں، سیدھا راستہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو سیدھا راستہ پسند ہی نہیں ہے، وہ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا سپاہی اور کیا آرمی چیف، کیا کلرک، کیا وزیر اعلیٰ اور کیا وزیر اعظم، کیا چھوٹا جج، کیا سپریم کورٹ کا جج۔ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ معاشرہ اللہ تک پہنچنا، اللہ کا وصل نہیں چاہتا، اللہ کی ملاقات نہیں چاہتا۔ اس قیامت کے دن میں یہ کامیابی نہیں چاہتا یہ معاشرہ، یہ تو دنیا میں کامیابی چاہتا ہے۔ آپ آج دیکھیں، عہدے بکتے ہیں، تھانے بکتے ہیں، عہدے بکتے ہیں، ہر چیز بکاؤ ہے۔ ہماری جو پہلی حکومت تھی اس میں معمولی ملازمتیں بک رہی تھیں، ہر چیز بکاؤ ہے، لوگ خرید رہے تھے۔ نہیں، قیامت کے دن نتیجہ ہوگا، اس دن جو کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہوگا، نفع اور نقصان کا اس دن پتہ چلے گا۔ اس دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا تو حقیر چیز ہے، اللہ کی نظر میں حقیر ہے تو ہماری نظر میں بھی حقیر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حیثیت نہیں دی ہے۔ مال و دولت کی بنا کوئی معزز نہیں ہو جاتا۔ ہمارے نزدیک تو وہی شخص معزز ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، جو بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ نہیں، جو اللہ والا ہے، جو تقوی والے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز جو ہیں تم میں وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو سورہ قیامت کی وہ بات سنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس دن جو ہے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے آج مشکل ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، اس میں کافی پہلو ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تین چیزیں، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، تین کام کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کامیابی جو ہے، جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اب یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے ویسے آ جائیں گے یا ان کے کوئی غیر ملکی اکاؤنٹ کھل جائیں گے، ایسا نہیں۔ تو رب راضی ہو جائے گا، بس اس سے کامیاب ہو جائیں گے، ان سے ان کا رب راضی ہو جائے گا۔
اگر یہ 3 کام کر لیں گے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ کامیاب ہو جائیں گے، رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو قیامت کے دن ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناضرہ، اس دن بعض چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، کھلے کھلے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا موقع ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن حضور ہم دیکھ سکیں گے اپنے رب کو؟ حضور نے 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، حضور نے کہا صحابہ دیکھو 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی اشکال تو نہیں ہے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہمیں تو نظر آ رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بعض چہرے جو ہیں اس دن اداس ہوں گے، تر و تازگی نہیں ہوگی، اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کا یہ یقین ہوگا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ فاقرہ، جو ایسا برتاؤ ہوگا ان سے جو ان کی کمر توڑ دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت یہ تمام سورت جو ہے سامعین کرام سورہ قیامت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس میں ایک آیت ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کا کیا گمان ہے کہ اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا، آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ سامعین کرام اکثر ہم میں سے یعنی جو دین اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے تو اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہیں۔ انسان پابندی نہیں برداشت کرتا، کسی کی بھی پابندی، اس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آزادی میں جو ہے اس کی تباہی ہے۔ سامعین اکرام یہ نوٹ کر لیں یہ بات کہ اس کی آزادی میں انسان کو اگر آزاد اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ جو نفس ہے وہ سیدھا اس کو جہنم میں لے جاتا، اور لے جا رہا ہے بعض لوگوں کو سامعین اکرام جہنم کی طرف۔ یہ نفس انسان کو لے کر رواں دواں ہے، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، چاہتا یہ ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں، یہ جو شریعت کی پابندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلامی کو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کی غلامی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور سامعین کرام بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ نے پھر ایک سجدہ اگر کر لیا
تو بس آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ بندگی میں جو بندہ بن گیا وہ آقا بنے گا۔ بلال حبشی غلام تھے، حضرت عمر ان کو آقا کہتے تھے۔ کیا حکم ہے میرے آقا! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا، وہ آقا بن گئے۔ حضور کی غلامی میں آ کر ان کو آقا کا خطاب مل گیا، آقا۔ تو سامعین کرام، یہ آج کا جو ہم نے مضمون پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں وضاحت ہے، کچھ بیان ہے، اور ظاہر ہے جو کامیابی کی یعنی جس میں کامیابی کی ٹپس ہوتی ہیں اور جو آیتیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن بعض آیاتوں میں کچھ راز پنہاں ہوتے ہیں، کچھ ٹپس ہوتی ہیں۔ اس آیت میں بہت سی قیمتی ٹپس ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بات کریں گے اگلے درس میں۔ زندگی نے اگر موقع دیا تو اس پہ بات کریں گے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فلاح کا جو تصور قرآن پیش کرتا ہے، براہ کرم اس کو اپنا تصور بنا لیجئے۔ دنیا کے فائدہ یا نقصان، اس کو فلاح نہ سمجھیے۔ آپ کے پاس اگر ڈھیروں دولت ہے یا آپ کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فلاح اور کامیابی کا عنصر نہیں ہے۔ بس اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کے پاس 1 ٹکا نہیں ہے یا آپ کے پاس اربوں روپے ہیں، اس کی بھی اہمیت نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس کک بھی نہیں ہے اس کی بھی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مالداری سے فقر زیادہ بہتر ہے اگر کوئی سمجھے۔ تو سامعین کرام، آج کی جو آیت ہے اس پہ یعنی آپ درس کے بعد بھی غور کریں اور اس کے معنی پر بھی غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور اس کی ڈھونڈو، اس کی طرف کوئی ذریعہ، وسیلہ، اور محنت کرو، جد و جہد کرو اس کے راستے میں، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مضمون شروع ہے سامعین کرام۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔